بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 765 ہے، 765۔ سورہ انفال کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 74 اور 75، 74 and 75۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے آووا مہاجرین کو جگہ دی، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون یہی ہیں مومن حقا سچے، لہم انہی کے لیے ہے مغفرت مغفرت بخشش، ورزق اور رزق ہے کریم باعزت۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، من بعد بعد میں، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک تو یہ لوگ، منکم تمہیں میں سے ہیں، واولو الارحام اور رشتہ دار، بعضهم بعض ان میں سے، اولا زیادہ حقدار ہیں، ببعض بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے، اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنی میں مومن ہیں۔ دوسری بات، ایسے لوگ مغفرت اور باعزت روزی کے مستحق ہیں۔ تیسری بات، جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، تو وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں۔ اور چوتھی بات، اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے میراث کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ پانچویں بات، یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد و نصرت کی، یعنی مہاجرین اور انصار، ان دونوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مہاجرین کی جماعت، یہ انصار کی جماعت، یہ دونوں جماعتیں سچے مسلمان ہیں۔ ان مہاجرین اور انصار کے لیے یہ آفاقی سرٹیفکیٹ ہے، آفاقی سرٹیفکیٹ ہے، یہ آسمانی سند ہے جو رب ذوالجلال کی طرف سے بہت بڑا شاہی اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات ہی میں ان کے حق میں یہ مہر لگا دی، یہ مہر ثبت کر دی، یہ اسٹامپ لگا دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ واقعی ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد مزید ان کے حق میں یہ جملہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔
جو عزت کی روزی انہیں جنت میں پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ دی جائے گی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 4 میں بھی رزق کریم کا یہ جملہ موجود ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور باعزت روزی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 50 میں بھی رزق کریم کا تذکرہ ہے، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔ پچھلی آیت میں مومنوں کی جو 4 قسمیں بیان کی گئی تھی، ان میں جو چوتھی قسم تھی اس کا ذکر اس آیت میں، والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم، جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، یہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جو ایمان لائے اور ہجرت کی ان کو افضلیت حاصل ہے، اولیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، گناہ درجہ اور مقام ان کو حاصل ہے، وہ اس ریس میں سب سے آگے ہیں۔ اور جنہوں نے بعد بھی ہجرت کی، اگرچہ کہ اس کے بعد کا ان کا درجہ ہے، مگر ان کا شمار بھی ہے مسلمانوں تمہیں میں سے، صرف مرتبے کا فرق ہے، اور میراث کے احکام میں تو سب برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ کے ذریعے سے وہ حکم منسوخ ہو گیا جو ہجرت کے شروع میں مہاجر اور انصار کے درمیان میں بھائی چارے کے طور پر جاری کیا گیا تھا، اور مہاجر اور انصار دونوں کو بھی ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا تھا اس آیت سے کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں اب رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث رہیں گے، اب باپ بیٹا وارث رہیں گے، بیوی شوہر وارث رہیں گے، ماں اور باپ وارث رہیں گے، یہ سب وارث رہیں گے، دادا وغیرہ جو بھی ہے جو وراثت کے حکام ہیں۔ اب احکامات وہ آیت وہ چیز منسوخ ہو گئی کہ اسلام کی بنیاد پر جو بھائی چارہ ہے، اس کی بنیاد پر جو وراثت کا سلسلہ رہا، وہ ایک ضرورت تھی، ضرورت پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، اب وہ سلسلہ جاری نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔